بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائے وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لے اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوتا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور حرا اور طور زیتہ۔ بنیاد بر کی نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیے۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ طواف نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے ہیں اور ان کر دعا مانگتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام و ہاجرہ اس میدان میں آئے اور ٹھہرے، ان کی وجہ سے یہاں 6 آبادی ہو گئی۔ تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائے۔ اس کی نشان اس طرف فرمائی گئی ہے۔